نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے بیان کا عنوان کافی پیچیدہ ہے، کیونکہ اس عنوان کو لے کر آج بھی یہ امت مسلمہ پر یہ عنوان ایک معمہ ہے، ایک مسٹری ہے۔ آج بھی لوگ اس کے سمجھنے سے قاصر ہے کہ آخر حضرت حوا کی پیدائش کیسے ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام اس روئے زمین پر تشریف فرما ہوئے، جس طرح میں نے اپنے پچھلے بیان میں پوری تفصیلاً بیان فرمایا کہ کس طرح جو ہے آدم علیہ السلام اس روئے زمین پر تشریف فرما ہوئے، اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا کیا حالات پیش ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک وقت آدم علیہ السلام زمین پر بیٹھے تجسس میں اپنے غیر جنس کو دیکھ کر، یعنی جانوروں کو دیکھ کر، جانوروں کے جوڑوں کو دیکھ کر یہ تجسس میں تھے کہ کاش کہ میرا بھی کوئی ہم جنس ہوتا۔ اور ایک وقت کی بات ہے، یعنی وہ وقت کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا، تو آپ کو جو ہے نیند لگ گئی، تو کہتے ہیں کہ آپ کی پسلی کو چاک کیا گیا، اور پسلی کو چاک کر کے جو ہے حضرت حوا کو پیدا فرمایا گیا۔ اس طرح سے جو ہے روایت آتی ہے، اسی لیے یہ روایت مشہور ہے کہ حوا کو اور عورت کو جو ہے آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا، یعنی حوا کو جو ہے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہی پیدا کیا گیا۔ تو آخر اس کے معنی کیا ہے، اس کی مفہوم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، پسلی سے مراد کیا ہے؟ اور وہ بھی پسلی، تو جب آپ انسان کی پسلی کی طرف نظر کرتے ہیں تو وہ آپ کو ٹیڑھی نظر آتی ہے۔ جب بھی آپ پسلی دیکھو گے تو وہ ٹیڑھی نظر آئے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عورت کو جو ہے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، کیونکہ پسلی ہی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ تو یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے۔ تو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں کیسے سو رہے تھے، کیونکہ سونا نصف موت ہے۔ سونا کیا ہے؟ موت ہے، اور جنت موت سے پاک ہے، جنت میں موت نہیں۔ تو پھر آدم علیہ السلام جنت میں کیسے سو رہے تھے؟ اب یہاں جو ہے سوال پیدا ہوتا ہے، یعنی بیک آف دا مائنڈ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں نیند کیسے لگ گئی۔ تو بہر کیف صاحب سمجھ کے لیے اگر وہ اپنے اندر اتر کر غوطہ لگاتا ہے تو جواب خود بخود پا لے گا۔ تو کہنے کا مقصد کیا تھا؟ تو وہ دنیا ہی تھی، وہ روئے زمین ہی تھی جہاں پر آدم علیہ السلام سو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جنت میں نہیں تھے، کیونکہ دیگر مقام پر جب حوا کا جو ہے پیدائش ہوئی، اپنی پسلی سے جو ہے حوا کی پیدائش فرمائی، تو آدم علیہ السلام نے جو ہے ان کو چھونا چاہا، تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ اے آدم علیہ السلام تجھے مہر ادا کرنا پڑے گی۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا نا کہ مہر کیا ہے؟ تو بولے میرے آخر الزبا نبی آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ جو ہے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا، یہ جو ہے آپ کی مہر تھی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کا نکاح خود اللہ نے پڑھوایا۔ پھر جب نکاح ہونے کے بعد آپ کو جو ہے تاج اور جو ہے سونے کے تخت پر بٹھایا گیا، اور اس کے بعد اللہ نے خود حکم دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 35 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو۔ تو یہاں بات جو ہے کلیئر ہو جاتی ہے، تو ذہن میں جو ہے کوئی وسوسہ پیدا نہیں ہوتا کہ آخر آدم علیہ السلام جنت میں کس طرح سو رہے۔ تو قرآن نے جو ہے اس کو بتایا ہے بہت آسان الفاظ کے اندر۔
تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے قرآن کی کچھ آیتیں مل جاتی ہے، ہم کو ان کی تفسیر میں غور و فکر کرنا ہوتا ہے، اس کا شان نزول دیکھنا ہوتا ہے۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 35 میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اور تمہاری بیوی جو ہے جنت میں رہو کر کے۔ تو آدم علیہ السلام کو بیوی حوا کو جو ہے آدم علیہ السلام کی ہی پسلی سے پیدا فرمانے کی کیا حکمت ہے، کیا معنی ہے، پسلی سے مراد کیا ہے، ٹیڑھی پسلی سے مراد کیا ہے؟ تو اب آئیے ہم اس طرف چلتے ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہے اجمی لوگ ہیں، اور قرآن جو ہے عربی زبان میں نازل ہوا، تو جو اور یہ قرآن کہاں نازل ہوا؟ تو مکہ معظمہ کے اندر، یعنی سعودی عربیہ کے اندر۔ تو وہاں کے جو لوگ تھے ان کی مادری زبان کیا تھی؟ تو وہ عربی تھی، وہ لوگ عربی تھے، اور ہم لوگ جو ہے وہ اجمی لوگ ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے ہم لوگوں کے لیے، یعنی کچھ اصطلاحات کو سمجھنا، یعنی کچھ معنی و مفہوم کو سمجھنا ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہاں کی جو بولی ہے اور کہاں کی گالی ہو جاتی ہے، جیسے بمبئیا بھاشا ہوتی ہے، اور دیگر جو ہے ممالک ہوتے ہیں، دیگر جو ہے اسٹیٹ ہوتے ہیں، اس کی اپنی جو ہے بھاشا ہوتی ہے، اپنا اس کے معنی ہوتے ہیں، کچھ اپنے محاورے ہوتے ہیں اس کے۔ اسی طرح سے جو ہے عربی زبان کے اندر جو ہے کچھ محاورے ایسے ہوتے ہیں جو اس کے اگر لغوی معنی کی طرف جائے تو جو ہے عقل جو ہے سمجھ نہیں پاتی کہ اس کے آخر معنی کیا ہے۔ تو عربی میں کچھ ایسے محاورے ہیں، جیسے ایک حدیث مبارکہ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، کیونکہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ تو اب یہاں ٹیڑھی پسلی سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں پر ٹیڑھی پسلی سے مراد ان کی فطرت ہے، کیونکہ دیکھیے پسلی کیسی ہوتی ہے؟ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اگر پسلی کو کتنا بھی سیدھا کیا جائے تو وہ سیدھی ہو نہیں سکتی، وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو اس کی فطرت کیا ہے؟ وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی۔ تو عورت یہاں پر کس کے مانند ہے؟ تو عورت کے اندر ٹیڑھا پن ہے، عورت کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو میں نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر عجلت بہت ہے، وہ عجلت میں پیدا ہوا۔ کس میں پیدا ہوا؟ عجلت میں پیدا ہوا، اس کے اندر بہت جو ہے گھائی ہے، عجلت پسندی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک عنصر جو عجلت ہے مادہ اس سے پیدا ہوا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر ایک ایسی صفت پائی گئی جو ہے عجلت والی صفت ہے۔ تو یہاں پر مراد اس سے یہ ہے، عجلت سے مراد ہے۔ تو اس کو ذرا آپ کو سمجھنا ہوگا۔ تو عربی زبان کے اندر کچھ محاورے استعمال کیے گئے ہیں۔ تو ایک محاورہ ٹیڑھی پسلی کا استعمال کیا گیا ہے، جیسے میں نے مثال بیان کیا نا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں استعمال کیا، تو اس لیے ٹیڑھی پسلی سے مراد ہے کہ اس کی فطرت میں ٹیڑھا پنا ہے، یعنی عورت کی فطرت میں کیا ہے، ایک اس کے مزاج، اس کی طبیعت میں کیا ہے، تو ایک ٹیڑھا پنا ہے۔ اب یہاں ٹیڑھے پنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کے جذبات کی طرف، یعنی اس کا جو جذبات کا عنصر ہے اس سے مراد ہے۔ یعنی انسان عورت کے اندر خاص طور سے کیا ہے؟ تو جذبات زیادہ ہے۔ اب دیکھیے، آپ مرد کے اندر غور و فکر کر کے دیکھیے، تو مرد جو ہے اس کی عقل جو ہے غالب ہوتی ہے، اور اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ تو کم ہوتے ہیں، وہ کم جذباتی ہوتا ہے۔ لیکن بنسبت مرد عورت کیا ہوتی ہے؟ تو اس کی جو عقل ہوتی ہے وہ غالب نہیں ہوتی ہے، وہ کم ہوتی ہے، لیکن جذبات جو ہے اس کے اوپر غالب ہوتے ہیں۔ تو اس کی حکمت بھی کچھ رکھی گئی ہے کہ اللہ نے جو ہے اس کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، یعنی ٹیڑھی پسلی پر پیدا کیا۔ تو اس میں بھی کچھ حکمت پوشیدہ ہے اللہ کی۔ تو یہاں پر یہ ایک محاورے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اور اتنا یاد رکھنا، جہاں پر بھی آدم علیہ السلام کی پسلی کی بات آ رہی ہے تو صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ یہاں پر پسلی سے مراد 5 عناصر 25 گن ہے۔ یہاں پر پسلی سے مراد کیا ہے؟ 5 عناصر 25 گن ہے۔ اب یہ کیا ہے 5 عناصر 25 گن؟ تو یہ یاد رکھنا، یہ بھی محاورہ ہے، یہ بھی محاورہ ہے، اس کو بھی سمجھنا ہوگا۔ اگر اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہو، اس بیان کو تفصیلاً اگر سمجھنا چاہتے ہو کہ 5 عناصر 25 گن سے مراد کیا ہے، یعنی 5 ایلیمنٹس اور اس کی جو ہے 25 کیریکٹرسٹکس، خاصیت، خصوصیت کیا ہے،
تو اگر جاننا چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ میرے پیر کامل کا بیان موجود ہے یوٹیوب پر، میرے خلیفہ بھائی حضرت ربانی پیر کا بیان موجود ہے، تفصیلاً بیان موجود ہے اس کے اوپر. اور الحمدللہ پیر کے فضل و کرم سے جو ہے تلاوت الوجود کر کے ایک کلام ہے میرے پیر کامل کا، آئین معروف کتاب میں تلاوت الوجود کر کے ایک کلام ہے. اس کلام کی تفسیر میں جو ہے میں نے 5 عناصر 25 گن کے جو ہے کئی جو ہے ظاہری اور باطنی یعنی لطیف نکات پر جو ہے میں نے گفتگو کیا ہے یہ کلام کی تشریح کے اندر. تو آپ جو ہے یوٹیوب پر ڈسکرپشن میں ڈال دیا جائے گا، آپ وہاں سے جو ہے سمجھ سکتے ہیں کہ 5 عناصر 25 گن سے مراد کیا ہے. کیونکہ جب تک آپ 5 عناصر 25 گن نہیں سمجھو گے تو آپ پسلی کے معنی کو نہیں سمجھ سکتے. جب تک آپ وہ ٹیڑھی پسلی کو نہیں سمجھو گے کہ اس سے مراد کیا ہے تو تب تک آپ یہ سمجھ نہیں سکتے کہ حضرت حوا کی پیدائش کس طرح ہوئی. تو اگر اس کو سمجھنا ہے تو پہلے 5 عناصر 25 گن کو سمجھنا ہوگا. اگر اس کو سمجھنا ہے تو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ٹیڑھی پسلی سے مراد کیا ہے. تو میں نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عورتوں سے جو ہے اچھا سلوک کیا کرو کیونکہ وہ جو ہے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیے گئے. تو یہاں پر ٹیڑھی پسلی سے مراد کیا ہے؟ تو ٹیڑھی پسلی سے مراد یہ ہے کہ ان کی فطرت میں ہی جو ہے ٹیڑھا پن رکھا گیا ہے. ان کی فطرت کے اندر جو ہے جذبات کا عنصر زیادہ ہے، وہ زیادہ جذباتی ہوتی ہے، اسی لیے جب وہ جذباتی ہوتی ہے تو وہ ٹیڑھی ہوتی ہے. یہ یاد رکھنا، یہاں پر جذبات کا اور ان کے فطرت کے اندر جو ٹیڑھا پنا ہے اس کا بہت گہرا تعلق ہے. یہ آپ کو جو ہے غور و فکر کر کے دیکھنا ہوگا، یہ غور و فکر کا مقام ہے، یہاں پر غور و فکر کر کے دیکھنا ہوگا آپ کو. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فطرت یعنی جو ٹیڑھی فطرت ہے یعنی جذبات ٹیڑھا جو فطرت رکھی گئی ہے تو آخر یہ ٹیڑھا کیوں رکھا گیا ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ عورت کو تمہارے لیے ہی پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، تو عورت کو تمہارے لیے ہی پیدا کیا، تمہارے لیے ہی عورت کو بنایا گیا تاکہ تم اس سے جو ہے دل کی سکونیت کو حاصل کر سکو، اس سے جو ہے اس دل کی سکونیت کو حاصل کر سکو. اللہ رب العزت نے یہ رشتوں کو تمہارے لیے جو ہے ایک رحمت کا ذریعہ بنایا ہے. اور عورت میں جذبات کا عنصر جو ہے زیادہ رکھ کر جذبات کو ابھارا ہے تاکہ وہ تمہارے جذبات کو سمجھ کر تم سے محبت کر سکے. کیا کر سکے؟ تم سے محبت کر سکے. اور آپ غور و فکر کر کے دیکھیں کہ جہاں پر بھی جذبات ہوں گے وہاں ٹیڑھا پن ہوگا، جہاں پر بھی محبت ہوگی وہاں جذبات ہوں گے، اور جہاں جذبات ہوں گے وہاں ٹیڑھا پنا ہوگا، اور جہاں ٹیڑھا پنا ہے وہیں جذبات ہے. یہ یاد رکھنا، یہ دونوں کا گہرا تعلق ہے. تو اسی کو سمجھنا ہے کہ 5 عناصر 25 گن اور ٹیڑھے پن سے مراد کیا ہے. تو اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ کبھی سیدھا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی فطرت میں ہی ہے ٹیڑھا پن، اور اگر اس کو سیدھا کرنے گئے تو یہ ٹوٹ جائے گا. اسی لیے عورتوں کے ساتھ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ اچھا سلوک کرو. تو عورتوں کی فطرت کو سمجھنا ہوگا، عورتوں کی فطرت کو سمجھ کے ان کے ساتھ ویسا سلوک کرنا ہوگا، ویسا رہنا ہوگا. ورنہ کیا ہوگا معلوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دونوں کے جو رشتے میں ہیں جو درار پیدا ہو جائے گی. جتنا آپ اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے، آپ چاہو گے کہ میں اس کو سیدھا کروں، آپ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ فطرت میں رکھا ہے. اس میں رکھا ہے، آپ سیدھا نہیں کر سکتے. تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو اس کو پہلے سمجھنا ہے اور سمجھ کر جو ہے اس کے ساتھ سلوک سے پیش آنا ہے. کیسا سلوک پیش آنا ہے؟ تو رحم دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، صبر کے ساتھ. تو پہلے سمجھ لینا ہے. تو یہاں پر جو ہے اللہ کے رسول نے جو ہے شریعت محمدی کو کھینچ کر جو ہے ایک کام جو ہے امت محمدیت پر یعنی آدم پر جو ہے یعنی انسان یعنی آدمیوں پر جو ہے ایک بہت ہی احسان کر دیا اس نے. کیونکہ کیا ہوگا کہ جب وہ اپنے جو ہے معیار سے، اپنے جو ہے ایک لمٹ سے جیسے ہی وہ دائرہ کراس کرے گی تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو وہاں پہ بدزن نہیں ہونا ہے بلکہ آپ کو سمجھانا ہے. اس کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو سمجھانا ہے. تو اس بیان سے جو ہے کافی اور درس بھی مل رہا ہے آپ کو کہ عورت کے ساتھ جو ہے کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، یعنی عورتوں کے ساتھ کیسا رویہ کیسا اختیار کرنا ہے آپ کو. تو یہ بھی جو ہے درس مل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ٹیڑھے پن کا وہ اگر غلط فائدہ اٹھا بھی رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو جو ہے اس کو سمجھانا ہے، یعنی اصلاح کرنا ہے، اس کی کوشش کرنا ہے. اور اس کا بہترین حل کیا ہے؟ تو اس کا بہترین یہی ہے کہ اس کی فطرت کو سمجھو اور اس کو قبول کرو.
اس کی فطرت کو جاننا ہے اور اس کو قبول کرنا ہے. تو یہ بیان کے اندر لد لعاب یہی نکل کر آیا کہ اللہ نے جو ہے آدم کی پسلی سے پیدا فرمایا ہے. تو یہاں ٹیڑھی پسلی ایک محاورے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. اس کی گہرائی میں آپ کو اتر کر جو ہے کچھ رموز کو جاننا ہوگا، کچھ اس کے اسرار کو جاننا ہوگا کہ وہاں پر پسلی سے مراد کیا ہے. اور صوفیہ کران کی اصطلاح میں جو ہے 5 عناصر 25 گن کی طرف جو ہے غور و فکر کرنا ہوگا کہ آخر یہ 5 عناصر 25 گن کیا ہے. تو اگر یہ جاننا ہے تو ڈسکرپشن میں جو ہے لنک دے دی جا رہی ہے، تو آپ جو ہے پورے بیان کو سن سکتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد کے بیان کو بھی، حضرت ربانی پیر کے بیان کو بھی اس ٹاپک پر، اور ہمارا خود جو ہے بیان ہے تلاوت الوجود کلام کی تشریح کے اندر یہ جو نقطے کو بیان کر دیا گیا ہے پورا ڈیٹیل کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ جو پیچیدہ بات ہے، یہ جو پیچیدہ نقطہ بنا ہوا ہے، ایک معمہ بنا ہے، تو آپ جو ہے اس کو سمجھنے کی جو ہے کوشش کرو گے انشاءاللہ تعالی العزیز.